یہ رات مہم اس لیے ہے کہ اس میں تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں اس رات کو. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی تقدیر میں اپنے آپ کو امام کا سپاہی بنوا لیں یا آپ کچھ اور لے لیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. عزیزان محترم، یہ عام رات نہیں ہے، یہ اس کو ایسے مت گزر جائے گا. اس لیے اس کے اعمالوں کے اندر جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ خاص طور پہ امام سے روایت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں سارے انبیاء سے مصافحہ کریں تو زیارت امام حسین آج کی رات پڑھنی چاہیے. اتنا مہم ہے زیارت. کیوں ہر بڑی رات کو زیارت امام حسین پڑھنی ہے؟ اب یہ خود ایک راز ہے کہ ائمہ نے ہر بڑی رات میں یہ تعلیم دیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حسین ہے جو اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ حسین ہے، بغیر حسین کے تم کہیں کسی مقام پر، روحانی مقام پر، کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا. اب یہ خدا ہے جس نے اپنا سب کچھ حسین کو دے دیا ہے. شما گئے، یہ امامت ہے، یہاں رشتہ داری نہیں ہے. یہ امامت کو سمجھے، امامت یہ ہے. اب جب ان سب ائمہ کا آخری، کہ جس کے لیے میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ میں خود خواہش رکھتا ہوں کہ میں آخری کے دور میں ہوتا اور اس کی نصرت. نہیں، چھٹا امام خود کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخری کے امام کے دور میں ہوتا. یعنی کون ہے یہ آخری؟ کیوں اتنا مہم ہے کہ رسول خدا کی حدیث نہج البلاغہ کے خطبے آخری امام کے بارے میں، ہر امام نے اتنی جو ہے وہ روایتیں، باقی مذہب، بائبل، انجیل، حتیٰ دوسرے مذاہب کی کتابیں جو ہیں وہ اس ایک شخص کا انتظار کر رہی ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس کی خاطر آئے ہوئے ہیں کہ جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. یہ خوش نصیبی ہے آپ کی. اس کو آسان مت سمجھیں کہ آج امام کے نام پر آپ سب لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خبر ہے جو ان قریب آنے والی ہے. تو اب یہاں پر مجھے اپنا کردار ادا کرنا. میرا کردار کیا ہے؟ عزیزان محترم، میں یہاں بہت اچھا ہوں، گھر میں کیسا ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے؟ دیکھیں، جب تک میں صاف نہیں ہوں گا، پاک نہیں ہوں گا، میں امام کے قریب نہیں جا سکتا. یاد رکھیے گا. جتنا بار بار ہمیں بھی درس دیتے ہیں، ہم بھی استادوں سے درس لیتے ہیں، ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں، ہم اپنے اساتذہ کی درسوں کے ترجمے کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. یہ اتنا جو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، تمہاری زبان پاک ہونی چاہیے، تمہارے کان پاک. کیوں پاک ہو؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان سے نجاست کو دور کیا ہوا ہے. نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی نجاست ہو اور میں ان کے قریب؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ میری اتنی غلطیوں کے باوجود بھی مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. آیت اللہ مہدی نراکی جنہوں نے کتاب معراج السعادہ لکھی، ان کے جو والد تھے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو اس سے پہلے تھی. عربی میں کتاب تھی، اخلاق کی کتاب تھی. کتاب نجف کے حوزے میں بڑی مشہور ہو گئی. تو جب یہ زیارت پہ گئے نجف تو وہاں کے علماء نے ان سے ملنے آئے کہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. ہر شخص ملنے آیا، ایک عالم ملنے نہیں آیا. کون؟ وہ سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم ان عالموں میں سے ایک عالم ہے کہ جنہیں امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کر علم عطا کیا ہے. وہ ہے کہ جو ابھی بھی عالم برزخ میں امام علی علیہ السلام کی دربار میں باہر نگہبان ہے، کہ جسے روح بلانے والے بھی ان کی روح کو بلا نہیں پائے. وہ نہیں آئے ملنے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں، میں جاتا ہوں. تو لوگوں نے بولا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. خیر نہیں گئے. یہ گئے تو درس دے رہے تھے، بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، نارمل سلام دعا، چلے گئے. پھر انہوں نے کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں ملنے. تو ان کا آپ قبلہ پہلے گئے تھے، انہوں نے تو صحیح طرح بات ہی نہیں کی. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر گئے. پھر یہی ہوا، نارمل سی بات کی اور چلے گئے. پھر یہ کربلا گئے، ہر جگہ زیارتیں کر کے واپس آئے نجف. اب ان کے جانے کا وقت آیا
تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اور دفعہ سید کے پاس جاتا ہوں. تو سب اطراف میں لوگوں نے بولا ارے مولانا صاحب، جیسے ہمیں بھی لوگ بولتے ہیں ارے مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں بھائی، آپ چھوڑیے ان کو ہمارے محل والوں سے زیادہ مولانا کے اطراف والے گرم ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ بولا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں. ان کا نہیں. جب یہ بات سید کو پتہ چلی کہ یہ آ رہے ہیں، سید ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے گئے اور با ادب طریقے سے لے کر آئے. تو سوال پوچھا کہ بھئی پہلے 2 دفعہ آئے آپ نے بات ہی نہیں کی، اب آپ ایسے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے اس پہ آپ خود کتنا عمل کرتے ہیں.